آج کئی دیہاتوں میں، کھیڑوں میں، قریوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ سال پہلے کسی نے قبرستان کے لیے یا مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کر دی کہ یہاں مسجد بنائی جائے گی یا یہاں قبرستان بنایا جائے گا، تو دیہات والوں نے کیا کیا، اپنی سہولت کے مطابق یا اپنی آبادی کے مطابق اس جگہ میں چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ جو اس جگہ کا بچا ہوا حصہ ہے وہ کسی کو کرائے کے طور پر کھیتی باڑی کے لیے دے دیتے ہیں کہ یہاں کھیتی باڑی کرو۔ قبرستانوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، آبادی چھوٹی ہے، اگر 100 سال تک بھی لوگ مرتے رہیں گے تب بھی یہ قبرستان نہیں بھرے گا، بہت ساری جگہ بچ جائے گی۔ جب اتنی جگہ ہوتی ہے تو وہاں کے ذمہ دار کیا کرتے ہیں، قبرستان کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ آدھا دفنانے کے لیے اور باقی آدھا کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ پہلے دن جب وقف ہو رہا تھا، وقف کرنے والے نے اگر قبرستان کی نیت سے اس جگہ کو وقف کیا ہے تو اب اس جگہ پر کھیتی باڑی کرنا یا دوسرا کوئی بھی کام کرنا مردوں کو دفنانے کے علاوہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، ایسی کئی خامیاں اور خرابیاں ہیں جو خود ہم مسلمان اوقاف میں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی چیز کسی کام کے لیے وقف ہو گئی، اب اسے دوسری چیز کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی جگہ دیتے ہوئے کہا کہ میں اس جگہ کو مدرسہ بنانے کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اب 10 سال کے بعد یا 10 منٹ کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں واپس لیتا ہوں اپنی بات، اب میں اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جس کام کے لیے وقف کر دیا گیا کسی بھی چیز کو اور وقف مکمل ہو گیا تو اب اسے دوسرے کام میں یا دوسرے مصرف میں وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ کوئی چیز وقف ہو گئی، خود وقف کرنے والا بھی، دوسرا تو دوسرا ہے، وقف کرنے والا بھی اس چیز کو دوسرے کام کے لیے وقف نہیں کر سکتا۔ اس جگہ پر مسجد بھی بنے گی، مدرسہ بھی بنے گا، دکانیں بھی بنے گی، کرائے کے لیے اور اخراجات کے لیے مکان بھی بنیں گے، یہ ساری تفصیل بول کر وقف کرتا ہے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ صرف مسجد کا نام لے کر وقف کیا یا مدرسے کا نام لے کر وقف کیا یا کسی خاص مد میں وقف کیا، اس کے وقف کر دینے کے بعد نہ وہاں کوئی دوسری چیز بنائی جا سکتی ہے، نہ یہ خود اپنی اس نیت میں ترمیم اور حذف و اضافہ کر سکتا ہے، نہیں۔